نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة او كما قال عليه الصلاة والتسلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا، انعام ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عارضی مصروفیات سے نکال کر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، کہنا، سننا، بیٹھنا، نماز پڑھنا قبول فرمائے، دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آسمان کو بنایا۔ وجہ خلق کائنات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اے محمد، اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ دنیا اور یہ سب جو نظام چل رہا ہے یہ نظام بھی میں نہ چلاتا۔ کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو آخری آپ کے جو اللہ تعالیٰ سے معذرت کے الفاظ تھے، معافی کے الفاظ تھے، وہ یہ تھے، یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل معاف فرما دیجئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اے آدم تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ تو آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے آپ کے عرش کے اوپر آپ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہوگا، یہ عام شخصیت نہیں ہوگی، یہ عام ذات نہیں ہوگی۔ تو میں نے سمجھا اور اسی کے طفیل میں نے آپ سے معافی طلب کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ کی پیدائش مبارک جب دنیا میں ہوئی تو سوچنے والا یہ سوچتا، جو کہ سوچنے والوں نے اس وقت کہا بھی
کہ کفار یہ کہنے لگے کہ اگر یہ نبی ہوتا جس طریقے سے یہ خود کہہ رہا ہے تو یہ انسان کیوں ہے؟ یہ ہماری طرح عام ماں کے پیٹ سے کیوں پیدا ہوا؟ یہ ہماری طرح معمول کے مطابق جو ہے کھاتا پیتا کیوں ہے؟ یہ معمول کے مطابق سوتا کیوں ہے؟ یہ معمول کے مطابق زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ اگر یہی نبی ہے تو یقیناً پھر تو ہم خسارے میں ہیں، مگر اس کے باوجود وہ انکار کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف فرماتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور تم سب چنے گئے ہو میری امت میں پیدا ہونے کے لیے، وہ کہتے تھے یہ شاید دماغ سے کیونکہ یہ اپنے آپ کو ادھر سے اتنا بڑا کہتا ہے، نبی کہتا ہے، برگزیدہ کہتا ہے، سب کہتا ہے، پھر اس کے باوجود یہ ہماری طرح معمول کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہے تھے پوری امت کو کہ یہ دنیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، یہ دار الاسباب ہے، یہ سبب اسباب کے ساتھ چلتی ہے۔ اور اسباب کیا ہے؟ کہ جو کھیتی کرے گا تو وہی کاٹے گا، جو کھیتی کرے گا وہی کاٹے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دور دیکھے، صحابہ نے کئی دور دیکھے کہ ایک وہ وقت تھا جب کفار مکہ، جب عرب کے وہ کفار جو اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستایا کہ اتنا کوئی جابر ظالم آدمی اپنے غلام کو نہیں ستاتا، اتنا ستایا کہ ہر موقع پر آپ کی تذلیل کی گئی، آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کعبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں اور کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، اے مکہ تو کتنا عظیم شہر ہے، مگر مجھے تجھ میں رہنے والے لوگوں نے ستایا، اس لیے مجھے یہاں سے جانا پڑ رہا ہے، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ پوری امت کے لیے سبق تھا کہ یہ دنیا اسباب سے چلتی ہے، یہاں کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ، دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، بہت سختی دیکھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دور، صحابہ نے وہ دور دیکھا کہ جو دور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر کیا کیا گیا کہ چابی جو تھی کعبہ کی چابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مانگی چابی، تو جو آدمی اس چابی کے اوپر جس کی ذمہ داری تھی اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ چابی تیرے پاس ہوگی پر تو چاہنے کے باوجود مجبور ہو جائے گا مجھے دینے کے لیے اور خود سے لا کر دے گا۔ اور فتح مکہ جب ہوا، صحابہ کا غلبہ ہو گیا، مکہ شہر فتح ہو گیا، پورا مکہ مدینہ شہر فتح ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ شہر میں آئے، مکہ معظمہ میں آئے، تو فرمایا کہ وہ کہاں گیا وہ چابی والا آدمی؟ تو وہ آئے، ابھی صحابی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، صحابی نہیں تھے، وہ آئے سامنے، فرمایا کہ دے دو چابی اب۔
انہوں نے بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ کیا وہ لمحہ رہا ہوگا. یقیناً ہم بھی اس لمحے کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک آدمی کو ستائیں، خوب ستائیں، اس کو ہر موقع پر ٹوک ماریں، ہر موقع پر تانا دیں کہ تو کیا ہے، تو کیا چیز ہے، تو جوتی بھی نہیں ہے تو میرے جوتی کے قابل بھی نہیں ہے، تو میرے پاؤں کی خاک ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. اگر وہی آدمی ایک موقع پر کیا ہو جائے، اس عہدے پر پہنچ جائے کہ ہم اس کے سامنے بالکل وقت ہی نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے، کیا فرمایا فارسی میں ہیج ندارد، تو کیا موقع ہوگا کہ وہ آپ کو آ کر نظریں ملائے آپ کے سامنے اور وہ پورا پس منظر آپ کے سامنے آ جائے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کچھ یاد آیا؟ انہوں نے کہا بالکل یاد آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا چاہتے ہو تم؟ اب تو تم نئی چابی کے قابل رہے، اب تو چابی میرے پاس آ گئی اور تم نے خود لا کر دی. اس وقت تم نے منع کیا تھا کہ تم اس چابی کے قابل نہیں ہو، میں نہیں دوں گا. بہت ساری باتیں سنائی تھی، آج کیا؟ انہوں نے کہا بالکل میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، جو چاہیں آپ سزا دے دیں، جو چاہیں آپ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چابی کون رکھے گا؟ تو صحابہ میں بہت سارے صحابہ، غالباً کئی صحابہ نے ہاتھ اٹھائے کہ میں رکھوں. انہوں نے بھی اپنے آج وہ ڈر کے ساتھ پورے اونچے بازو نہیں اٹھائے، بلکہ آہستہ سے بس حصہ ڈالنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پر دیکھا تو فرمایا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو یہ چابی مجھے دے دیں، مجھے ہی دے دیں واپس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جاؤں، آپ کی ذات کے اوپر، آپ کے اخلاق، کہ آپ نے چابی واپس کر دی، ایک لفظ بھی نہیں کہا. اور ساتھ میں کیا بشارت دی کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی. اور آج 1400 برس گزر گئے، آج تک وہ چابی انہی کے خاندان میں رہتی ہے، وہ نسلوں میں منتقل ہوتی جاتی ہے. اور یقیناً یہ کیا ہی خوشخبری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الٹرنیٹو کیا خوشخبری دے رہے کہ تمہاری نسلیں قیامت تک کیا رہیں گی؟ باقی رہیں گی، تمہاری نسل ختم نہیں ہوگی. حالانکہ اس کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے، میں تو اس کو مار دوں، میں کہوں ہو بڑا آدمی آ گیا. تو اس وقت کیا کہہ رہا تھا، کتنی باتیں کر رہا تھا، اب آ گیا تو. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نوازا، چابی تو دی، ساتھ میں اس خوشخبری میں ایک مخفی خوشخبری یہ تھی کہ آپ کی قیامت تک آپ کی نسلوں میں یہ چابی رہے گی. اس کا مطلب قیامت تک آپ کی نسلیں آباد رہیں گی، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی. خیر، میں اصل موضوع کیا آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا اسباب کے ساتھ چلتی ہے. اور اسباب کیا ہے کہ وہ حدود شرعیہ ہیں، شریعت کے حدود ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں دنیا کے متعلق کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا جو ہے بالکل کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے، لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. اس کے باوجود ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہیں، ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ جئیں اور کامیابی کے ساتھ جئیں. مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کامیابی اور ناکامی دونوں کا مدار جو رکھا ہے وہ کس پر رکھا ہے؟ دین پر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کامیاب آدمی کے متعلق اس کی 8 خصوصیات بیان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں. قد افلح المؤمنون، ان لوگوں نے، ان مسلمانوں نے کامیابی حاصل کر لی، ان مومنین نے. جنہوں نے والذین هم علی صلاتہم والذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں اپنی نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی. ایک
کیا خصوصیت کامیابی والے لوگوں کی بتائی کہ نماز، کہ اسی وجہ سے نماز کے متعلق جب بھی ہمارے ساتھی بیان کرتے ہیں تو ہمارے تبلیغ والے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ نماز جو پڑھتا ہے اس کو 5 قسم کے انعامات سے نوازا جاتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ پھر وہ 5 انعام گن کر بتاتے ہیں، اور بہت سارے کچھ حضرات اس کے اوپر تنقید کرنے لگے کہ یہ تبلیغ والے اپنے ہی سے باتیں کرتے ہیں، من گڑت حدیثیں سناتے ہیں۔ تو ایک موقع پر میں نے اتفاقاً یہ کوشش کی کہ میں ان باتوں کا دیکھوں کہ کہاں کہاں سے یہ باتیں عکس کی گئی ہیں۔ تو حدیث پاک میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو 5 قسم کے انعامات سے نوازا جاتا ہے، صریح ایک حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہیں، ایک حدیث میں ان 5 باتوں کا ذکر نہیں آیا ہے، مگر مختلف احادیث میں یہ 5 باتوں کی دلیلیں ملتے ہیں۔ 5 انعامات، دنیا میں رزق کی کمی ختم کر دی جاتی ہے، عمر دراز کی جاتی ہے نا، کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی دعائیں اس کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس کی اپنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملے گا، پل صراط سے کیا ہوگا کہ بجلی کی طرح پار ہو جائے گا۔ مختلف احادیث میں یہ جزیاتی طور پر یہ سب باتیں ملتی ہیں اور عین حدیث کے مطابق ہیں۔ تو کیا فرمایا، پہلی خصوصیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب فرما دیا اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے نمازوں میں خشوع خضوع کیا۔ پھر اس کے بعد دوسری کیا فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، جنہوں نے لغو اعمال اور لغو باتوں سے پرہیز کیا، لغو اعمال اور لغو باتوں سے پرہیز کیا۔ یہ بھی کامیابی کے اوصاف میں سے ہے، صفات میں سے ہے کامیابی والے لوگوں کی۔ پھر کیا فرمایا، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ اور یہ تینوں چیزوں کا موازنہ کریں کہ آج قوم کا اکثر طبقہ انہی جگہوں پر کیا ہے، کمزور ہے۔ وہ نماز خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے، 90% تو پڑھتے ہی نہیں، 10% پڑھتے ہیں تو کسی بھی اغراض کی وجہ سے خشوع خضوع نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد ہم لغو باتوں میں زیادہ زور دیتے ہیں، برخلاف اس کے کہ ہمیں اہم باتوں کے اوپر زیادہ غور کرنا چاہیے۔ اکثر قوم کا اختلاف عوارض فرعی مسائل پر ہے، فرعی مسائل پر، جو اصل مسائل ہیں ان کے اوپر کوئی غور ہی نہیں ہے۔ جو فرعی مسائل ہیں، فرع ہیں، ان کے اوپر اختلاف کیا جاتا ہے۔ بہت سارے 90% قوم کا طبقہ نمازیں چھوڑ کر بیٹھا ہے، مگر اختلاف کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ بتاؤ جی، قبروں پر طہری چڑھانی چاہیے کہ نہیں چڑھانی چاہیے؟ یہ تو فرعی مسئلہ ہے، اصل مسئلہ نماز کا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو لغو باتوں میں نہیں پڑھتے، غیر اہم باتوں میں نہیں پڑھتے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ پھر کیا فرمایا، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 90% طبقہ یہاں ختم کہ کیسے ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، ہماری نظروں کی حفاظت نہیں ہے ہم کرتے تو شرمگاہوں کی حفاظت کہاں سے ہوگی۔ 90% نوجوان طبقہ اور جوان طبقہ دونوں یہاں خالی۔ پھر کیا فرمایا، والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ بھی کامیابی والے ہیں جنہوں نے کیا کیا، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اکثر لوگوں کو تو زکوٰۃ کے مسائل ہی نہیں پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کب واجب ہوگی میرے اوپر، اور کب سے میں زکوٰۃ اپنے اوپر واجب کر کے بیٹھا ہوں، ادا نہیں کی۔ پھر کیا فرمایا، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا، جو نیک عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس چیز کے علاوہ اس چیز کو بتایا گیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کہاں ہے، الا علی ازواجہم،
جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے بغیر جو عورتیں ہیں ان سے تمہیں اپنی کیا کرنی ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. او ما ملکت ایمانہم، یا وہ باندیاں، وہ لونڈیاں جو تمہاری ملکیت میں ہیں، ان سے تم آرام سے اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہو. اس کے علاوہ باقی تمام سے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. پھر کیا فرمایا اگلی آیت میں؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنے امانتوں اور عہدوں کا خیال رکھتے ہیں، عہدوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے. 90% طبقہ یہاں ختم. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو جنت کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ایسی جنت کے مستحق ہیں، جو ایسی جنت کے وارث ہیں، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ہر نعمت جو دنیا میں انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ جنت میں جنتیوں کو حاصل ہوگی.